فرشتہ بولا اے مریم تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عیسیٰ پیدا ہونے والے، اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے اور آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اور میں کوئی بچلن عورت بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا۔ فرشتے نے کہا اے مریم یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تجھے بیٹا ہونے والا ہے تو ہو جائے گا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے، تجھے بیٹا پیدا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریگننٹ ہو گئی، گربھوتی ہو گئی، ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ میں پیٹ سے ہو گئی تو وہ بیت المقدس سے کچھ دوری پر جا کر کے رہنے لگی، کچھ دوری پر جا کر کے وہ گزر بسر کرنے لگی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، لیبر پین کا ٹائم، جو درد زے جس کو بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا۔ حضرت مریم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کر کے سہارا لیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کل یہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے۔ ایک عزت دار عورت کو اپنے کردار اور اپنی آبرو سے بڑھ کر کے کسی چیز کی چنتا نہیں ہوتی۔ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے مریم تمہیں پیاس لگے گی، ذرا اپنے نیچے دیکھو، اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، نہر جاری کر دی، تم کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم اس پیڑ کو ذرا پکڑ کر کے ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں تم پر گرے گی، کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مئی اور جون کے مہینے میں ہوئی ہے، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فرشتے نے کہا اے مریم اگر کوئی انسان تم کو نظر آ جائے تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے، اشارے سے کہنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات چیت مت کرنا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ کہا اے مریم تو کنواری تھی، تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک عورت ہے، تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے۔ اے مریم تو بدچلن کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا
یہ 3 رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں. لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان 3 رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں، جس گھر کی مائیں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائے، اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی. اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے، اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہیں. لیکن بھائی گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے اور باپ گڑبڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں. لوگوں نے کہا ہے مریم تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی شریف عورت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگوں نے کہا ہے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا، تو کیوں نہیں بتاتی ہے کس کا بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود سے بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا. ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفینس میں کھڑا کر دیا. جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دے گا. اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا. مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی گود میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ نے یہ نہیں کہا I am son of God، انہوں نے کہا I am slave of اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. عیسائی کہتے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے. اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جو سب سے پہلا شبد ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اور عیسائی کہتے ہیں بندہ نہیں تھے، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے.